اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی کربلا کا پس منظر کیا تھا اور اس کی حقیقتیں کیا تھی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو، خلافت راشدہ کا 5واں دور یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 5واں خلیفہ مسلمانوں کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو پھر دوستو، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو گئے اور انتقال کا وقت قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے۔ یہ بڑے مدبر اور صاحب الرائے صحابی تھے، لوگ دور دور سے ان کے پاس رائے لینے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ اے معاویہ، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج غروب ہونے والا ہے، اشارہ اس طرف تھا کہ آپ عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو امتی مسلمہ میں خون ریزی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اس موقع پر جنگ جمل اور صفین کا بھی حوالہ دیا، اس لیے آپ ولی عہد مقرر کر دیں تاکہ آپ کے بعد کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے کہنے پر اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے سب نے یزید کی ولی عہد کو قبول کر لیا تھا، سوائے چند صحابہ کرام کے، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر دوستو، ان حضرات نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ایک تو اس لیے کہ وہ خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی، اس لیے کہ یزید کی زندگی میں بہت اونچ نیچ تھی، اس کی زندگی میں واضح فسق تھا۔ دوسرا، یہ اسلام کے نظام شرعی کو چھوڑ کر انفرادی فیصلہ کر کے یزید کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اسلام کے اصول کو یہاں بدلا گیا ہے اور میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت دیگر صحابہ نے کہا کہ بے شک یزید خلافت کا حقدار نہیں ہے، لیکن اس وقت امت کی وحدت کے لیے ضروری ہے کہ یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ اس وقت اس باطل فیصلہ کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے، اگر میں بھی اس وقت اس فیصلے کے خلاف کھڑا نہ ہوا تو شریعت کا شرعی اصول ہمیشہ کے لیے بدل دیا جائے گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے باہر یہ بات نکلی اور پھیلی، تو چونکہ مدینہ کا گورنر بھی یزید کا آدمی تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ کو روک دیا جائے گا، مکہ کے لوگ آپ کے ہم نوا ہوں گے۔ چنانچہ یہ مکہ چلے گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کوفہ سے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ 900 کے قریب خطوط آئے تھے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا اور پہلی رپورٹ یہ پیش کی کہ یہاں کے حالات موافق ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اب جب مسلم بن عقیل کا خط بھی آ گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے کوفہ روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو مکہ میں موجود صحابہ نے آپ کو منع کیا اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، ابن ملجم بھی وہیں کا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ صحابہ نے فرمایا کہ بے شک آپ حق پر ہیں۔ تو فرمایا، پھر میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ نے عزیمت پر عمل کیا اور اہل بیت کو لیے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 72 اور ایک روایت کے مطابق 73 ہے۔ راستے میں خبر ملی کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہی کہ واپس مکہ جایا جائے یا نہیں، کیونکہ کوفہ کے حالات اب وہ نہیں رہے جو بتائے گئے تھے۔ اس وقت مسلم بن عقیل کے خاندان والے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے اور آگے کی طرف چل دیے۔ ایک جگہ عرب کے مشہور شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا۔ اس نے کہا کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ جب آپ ایک جگہ رکے اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو بتایا گیا کہ کربلا کا میدان ہے۔ یہ اصل میں کرب و بلا سے ہے۔ کرب کا معنی تکلیف اور بلا کا معنی آزمائش۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، یہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ جب پڑاؤ ڈالا تو ادھر کوفہ سے ابن زیاد کے حر بن یزید کے ساتھ 1000 کا لشکر بھیجا کہ جاؤ تم حسین کا محاصرہ کر لو اور انہیں کوفہ مت آنے دینا۔ چنانچہ یہ لوگ بھی میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ شروع میں کوئی زیادہ مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ حر بن یزید کے لشکر کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آپ کا خطبہ بھی سنتے تھے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو نہ تو مکہ اور مدینہ واپس جانے دیا جائے اور نہ ہی کوفہ کی طرف جانے دیا جائے۔ ان 3 شہروں کے علاوہ آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا تو مجھے مکہ یا مدینہ واپس جانے دیں اور جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے کوفہ جانے دیں اور مجھے خود معاملات ٹھیک کرنے دو۔ اتنے میں ابن زیاد نے ابن سعد کی قیادت میں مزید 4000 کا لشکر کربلا کی طرف روانہ کر دیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ابن سعد نے مذاکرات کی پوری کوشش کی اور یہ کوشش کامیابی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسی اثناء میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ میں فرما دیا کہ اس لشکر میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مجھے خطوط لکھے اور اب میرے خلاف لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ میں ایسے آدمیوں کے نام لے لے کر بتا سکتا ہوں، انہیں تو حیا کرنی چاہیے۔ یہ وہی سبائی لوگ تھے جو شروع سے سازشیں کرتے آئے تھے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے درمیان صلح ہو گئی اور حسین نے ہمارا نام بتا دیا تو ہم 2 باغیوں میں شمار کیے جائیں گے، اور ابن زیاد بہت سخت گورنر ہے، وہ ہمارا نام پاتے ہی ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ انہیں یہ خدشات ستانے لگے، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اس وقت جنگ کا فیصلہ اسی میدان میں ہونا چاہیے اور صلح نہیں ہونی چاہیے۔ آخری رات جو 10 محرم کی رات تھی، اس میں مذاکرات تقریباً مکمل ہو چکے تھے۔ سبائیوں نے شرارت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ پھر لڑائی شروع ہوئی اور دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا افسوسناک، اندھوناک اور شرمناک ظلم نہیں ہوا جو میدان کربلا میں ہوا تھا۔ اہل بیت کی شہادتیں ہونے لگی۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے۔ کم وقت شمر اور اس کے ساتھ 5-6 لوگ آگے بڑھے، انہوں نے حملہ کیا جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا۔ پھر سنان بن انس نخعی نے آپ کو تیر مارا جو پیٹ سے پار ہو گیا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اہل بیت کے خاندان میں مردوں میں سے صرف حضرت زین العابدین باقی بچے تھے، جو اس وقت چھوٹے بھی تھے اور بیمار بھی۔ باقی سب مرد تقریباً شہید کر دیے گئے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت واقعہ کربلا کو کیوں زیادہ بیان نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے جو اصل اور سچے راوی تھے وہ اہل بیت تھے، ان سب کو تو شہید کر دیا گیا تھا۔ قاتلین اہل بیت باقی بچے، انہوں نے تاریخ مرتب کی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ من گڑت روایات کو بیان کیا، تو یہ واقعہ بہت دھندلا سا ہو گیا ہے۔ اس میں سچی اور واقعاتی شہادتیں اور اسناد ملنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر دوستو، شیمر نے یا اس کے حکم سے کسی دوسرے نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹا اور ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا۔ وہاں سے اس نے شیمر کو یہ سر مبارک دیا اور 7 اہل بیت کی خواتین وغیرہ کو روانہ کیا کہ ان سب کو دمشق میں یزید کے پاس لے جاؤ۔ انہیں توقع تھی کہ یزید یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہوگا اور انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت حسین کا سر پیش کیا گیا تو اس نے کہا، ابن سمیہ یعنی ابن زیاد کو کس نے کہا تھا کہ ابن فاطمہ یعنی حسین کو قتل کرے؟ میں نے تو صرف گرفتار کرنے کو کہا تھا، اگر میں ہوتا تو انہیں قتل نہ کرتا۔ اس کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کا باپ میرے باپ سے اچھا تھا اور اس کا نانا تمام عالم کا سردار تھا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یزید
یزید یہ بات دل سے کہہ رہا تھا، یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ قیامت تک اس کے دامن پر اہل بیت کے قاتل ہونے کا داغ لگ گیا، لیکن بہرحال اس نے ایسے جملے ضرور کہے جس سے افسوس نمایاں ہوتا تھا۔ پھر اس نے اہل بیت سے اکرام اور اعزاز کا معاملہ کیا اور اس موقع پر کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی اور حسین مجھ سے اور میرے باپ سے بدر جہاد بلند تھے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ مرتبے میں بھی بلند ہیں اس لیے حکومت کرنا بھی ان کا حق ہے۔ حالانکہ انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت پر نظر نہیں کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وہ اونچا نیچا نہیں دیکھتا۔ حالانکہ حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقصد حکومت کرنا نہیں تھا، لیکن یزید خود حکومت کا حریص اور لالچی تھا، اس لیے اس نے ان حضرات کے بارے میں بھی ایسا ہی گمان کیا۔ خیر اس نے اہل بیت کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ لوٹا پیٹا خاندان مدینہ پہنچا اور مدینہ والوں نے دیکھا کہ اہل بیت کے تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور ایک کے سوا کوئی مرد نہیں بچا تو وہاں بھونچال آ گیا اور مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ خاندان نبوت کے ساتھ ایسے ظلم کے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یزید کی خلافت محض 3 یا 4 سال رہی ہے، لیکن خاندان نبوت کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا اس کے نتیجے میں وہ ایک دن بھی چین اور سکون سے نہیں گزار سکا۔ مدینہ میں بغاوت ہوئی تو اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ بھیجا اور کہا کہ جو میری خلافت تسلیم نہیں کرتا بلکہ میری غلامی میں آنا تسلیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو چاہو کرو، پہلے مدینہ والوں کو فتح کرو، پھر 3 دن تک تمہیں چھوٹ ہے، جو کرنا چاہو کرو۔ اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ یزید نے 3 دن کے لیے مدینہ کو حلال قرار دے دیا۔ 3 دن تک مسلم بن عقبہ نے خوب قتل عام کیا۔ پھر مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ مدینہ سے فارغ ہو کر یزید کا لشکر مکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے وہاں منجنیقیں نصب کر کے بیت اللہ پر سنگ بازی اور گولہ باری کی۔ بیت اللہ میں آگ لگ گئی۔ جس وقت دمشق میں یزید کا انتقال ہوا یہ وہی زمانہ تھا جب بیت اللہ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ واقعہ کربلا کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یزید واقعہ کربلا کا مکمل ذمہ دار ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا خاتمہ جو ہوا وہ قابل رشک نہیں تھا۔ ہوا سے اقتدار میں پڑتے ہوئے یہ ایک ظلم سے دوسرا ظلم کرتا چلا گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہروں کو بھی اس نے خون سے نہلا دیا۔ تو پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا اور یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، تو بھائی دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔